ملجانا محمدن المصطفى والمرتضى والمجتبى وعلى آله التقى وصحبه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کونین میں بلند ہے مرتبہ صدیق کا. 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 فرش زمین سے عرش تک چرچا صدیق کا. فرش زمین سے عرش تک چرچا صدیق کا. کونین میں بلند ہے مرتبہ صدیق کا. وجہ تخلیق کائنات
باعث تخلیق کائنات، محبوب کائنات، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت مآب دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تاجدار صداقت، امیر المؤمنین، شہنشاہ صداقت، خلیفۃ المسلمین، سسر مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی بارگاہ بے کس پناہ میں منقبت شریف دے چند اشعار میں پڑھن دا ثواب حاصل کیتا ہے۔ اللہ رب العزت حاضری قبول فرمائے۔ ماہ جمادی اوثانی دا دوسرا جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اس ماہ دی نسبت تاجدار صداقت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی وصال پر ملال دے نال ہے، یعنی اس مہینے دے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال مبارک ہویا۔ سو اس نسبت نال امت مصطفیٰ بالخصوص علماء کرام جمعۃ المبارک دے خطاب دے اندر آپ دا ذکر خیر کر دے نے۔ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہن دی توفیق عطا فرماوے۔ خلفائے اربعہ جنہوں خلفائے راشدین بھی آکھیا جاتا ہے، جنہ دی خلافت راشدہ تے کسی دا کوئی اختلاف نہیں، بالاتفاق خلفائے اربعہ دی خلافت راشدہ ہوئی ہے۔ الحمدللہ مسلمانہ دا اس گل تے اتفاق ہے کہ خلافت دے اعتبار نال جو ترتیب صحابہ کرام دی لگی ہے، اس ترتیب تے اللہ تے او دے رسول راضی ہے۔ یعنی پہلے خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر، دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ جو خلفائے راشدہ دی ترتیب ہے، اے اوہی ترتیب ہے جو اللہ تے رسول دی مرضی دی ترتیب ہے۔ پھر صحابہ کرام دا اس ترتیب تے اتفاق تد کر کے اس خلافت نو اور خلفائے اربعہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے کہ بالاتفاق ان کی یہ خلافت ہوئی ہے، نہ کہ اختلاف کے ساتھ، کسی دا کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اختلاف کردا ہے، کوئی دوجا تیجا بے علم گمراہ قسم دا بندہ تے او دی اپنی حماقت صحابہ کرام دے دوران خلافت راشدہ دے وچ کوئی اختلاف نہ ہا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ امیر المومنین، بالاتفاق ساری امت دا اس گل تے اجماع اتفاق ہے کہ آپ افضل البشر بعد الرسول، یعنی انبیاء تے رسولاں تو بعد حضرت آدم تو لے کے قیامت دے آخری انسان تک پوری دنیا وچوں نبیاں تے رسولاں تو بعد سب تو افضلیت اور سب تو اگر اچھا مرتبہ ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہے۔
انبیاء رسول تو بعد افضل البشر بعد رسول بالاتفاق اور بالتحقیق ادھے سب دا پوری امت دا اس گل تے اتفاق ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایک ایسی عظیم جماعت ہے کہ جنہوں اہل بیت و اطہار دی محبت بھی حاصل ہے اور صحابہ کرام دی محبت بھی حاصل ہے، اور صحابہ کرام دے جو سردار ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں، اور سب تو پہلے جویں خلیفہ پہلے ہیں اسی طرح اس امت مصطفیٰ دے سب تو پہلے نمبر تے مسلمان بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اس امت ہے جو سب تو پہلا فرد ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بڑی وڈی گل ہے لیکن اسائی نو بس سن کے تے دائم بائیں شائیں میں کر دیتا، جبکہ پہلے نمبر تے ہونا اور پوری امت دا پیشوا سب تو پہلے نمبر تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی جو قیامت تعالیٰ دن ہوئے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنی امت لے کے آؤ تاکہ انہوں نے حساب کتاب شروع ہو جائے، تو سب تو پہلے پھر صدیق اکبر ہی آن گے رب دی بارگاہ دے وچ، سب تو پہلا کلمہ پڑھیا اور سب تو پہلے حضور دے نال کھڑے ہوئے، آخری ساہ تک نبی پاک علیہ السلام دے نال کھڑے رہے، کسی ایک لمحے واسطے چاہے سفر ہوئے حضر ہوئے امن و امان دے حالات ہوندے یا جنگ و جدل دی کیفیت ہوندی، حالات جیسے بھی ہوندے سن، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو آپ ایک لمحے واسطے بھی دنیاوی مجبوریاں نو سامنے رکھ کے تے ایک لمحے واسطے بھی سرکار تو پیچھے ہٹے نہیں ہے، چاہے غزوہ بدر ہوئے یا غزوہ احد ہوئے، خیبر ہوئے، خندق ہوئے، تبوک ہوئے، جنہ بھی معاملات بنے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام دے نال شانہ بشانہ صدیق اکبر کھڑے رہے آپ۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضور کتنے راضی ہیں، حضور کتنے راضی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ دا نام لے کے ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر آپ دا نام لے کے سرکار نے انصار مدینہ اور مہاجرین نے ارشاد فرمایا، پر میں ابو بکر دے معاملے چ مینوں تکلیف نہیں دینی، ابو بکر دے معاملے چ مینوں تکلیف نہیں دینی، ابو بکر دے معاملے چ یعنی انہاں تے کسی نے انگلی نہیں اٹھانی، کسی نے انہوں وصیت نہیں دینی، اس وجہ تو مینوں کوئی تکلیف نہ دے گا، کیوں اس وجہ تو سرکار فرمان گیا جس ویلے مینوں کوئی بھی منن واسطے تیار نہیں سی نا اس ویلے ابو بکر نے مینوں منیا، اس ویلے سب تو پہلے نمبر تے کلمہ پڑھ۔ دیکھو تسے میری گل سمجھو، میں پنجابی دے وچ نو مثال دے کے عرض کرنا، اگر پورا پنڈ ایک پاسے ہوئے نا جی، پورا پنڈ تے فرد واحد ایک پاسے ہوئے تے او بندہ کہے یار میرے نال کو کھڑا ہو، کہندے نہیں جی تیرے نال کھڑے ہو کے پنڈ نال دشمنی لینی بلا کوئی، تیرے نال کلے نہ کون کھڑا ہوئے، پورے پنڈ نال تے دشمنی نہیں جاندی، پورے محلے نال دشمنی تے نہیں لئی جاندی۔ جدو محبوب کریم علیہ السلام آپ نے حق دا جھنڈا بلند کیتا اس ویلے انجی سی حضور دے نال کھڑے، حضور دے نال کھڑے ہوئے نے تے اج پھر مزار وچ بھی حضور دے نال ہی ہے، مزار وچ بھی سرکار دے نال ہے۔ ایک کلیہ قاعدہ میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جی، جدو آپا کسی نو دفنانا ہوئے نا جی تے او دفنان لگیا ایک سنت طریقہ ہے کہ آپا اتے مٹی دی مٹھ پانے ہونے 3 مرتبہ، پھر ہر مرتبہ ایک دعا ہوندی ہے، پہلی مرتبہ مٹھی پائی تے پھر دعا، دوجی واری پھر تیجی واری پھر، مثلا پہلے مٹھی پائی نا تے دعا کی تے منہا خلقناکم، دوجی واری پائی وفیہا نعیدکم، پھر تیجی واری ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، اے 3 واری مٹی پانی ہے تے 3 واری اے عربی دا جملہ بولنے ہیں۔ اے دا مطلب کی جو جملہ بولنے اے قرآن پاک دے الفاظ ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى، مطلب ہے اسی مٹی پاک 3 مرتبہ پانے ہیں اور 3 مرتبہ اقرار کرنے ہیں اسی ان دے وچوں بنے آئے، ان دے وچوں ہی بنے ہیں تے ان دے وچ ہی آنا ہے تو دوبارہ ان دے وچوں ہی اٹھنا ہے، اسا انہیں اقرار کرنے ان دے وچوں بنے ہیں، ان دے وچ ہی آ گیا تے پھر دوبارہ ان دے وچوں ہی اٹھاں گے، اے اقرار ہے۔ ان الفاظ دے وچوں علماء ایک مسئلہ اخذ کر دینے، علماء ایک مسئلہ اخذ کر دینے کہ آپ فرماتے ان دے وچوں ایک مسئلہ نکلیا کہ بندے دی
جتھے قبر بندی ہے نا جی، قبر بندی جدو اللہ نے اس بندے دا اے بشریت والا بت بنایا نا، اللہ نے او دی مٹی بھی اتھو لئی ہوندی جتھے او دی قبر بندی ہے، جتھے او دی قبر بندی تے جتھے قبر بن جاوے سمجھو اے دی مٹی دا بت جڑا بنیا ہے او بھی اس مٹی والا بنیا ہے، تد کر کے دی اتھے قبر ہے۔ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر کی شان پہ اور عمر پاک کی شان پہ کہ انہاں دا مزار پنانوار آج گنبد خضرا میں ہے۔ ثابت ہویا اللہ پاک نے عالم ارواح دے وچ جدو انہاں دی بشریت بنائی اسے مٹی چ بنائی جتو مصطفیٰ دی بشریت بنائی، مصطفیٰ کریم کی جہاں سے مٹی لے گئی ہے وہیں سے صدیق اکبر کی ہے، وہیں سے عمر پاک ہے۔ ان دے تو پھر اندازہ ہوندہ ہے اللہ پاک نے ازلا تو ہی جوڑی چنی ہوئی سی، ازلا تو ہی اللہ پاک نے روزی اول سے ہی جوڑی چنی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ بولیے گا سبحان اللہ جی۔ قرآن پاک لے آدھے ہوتے ہیں کہ عید پڑھنا چاہنا میں تو آڑے پھر قرآن پاک میں ایک لے آدھے جی سبحان اللہ۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے، حضور تشریف فرمانے آپ دی شان چک حدیث پاک ہے، سنیے گا جی۔ نبی پاک علیہ السلام نے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی حضور نے، آج کیڑا بندہ ہے جنہیں صبح اس حالت کیتی ہے کہ انہیں روزہ رکھے ہویا ہے، روزہ رکھے ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کی تھی یا رسول اللہ میں، پھر سرکار نے فرمایا کون ایسا آدمی ہے جس نے آج صبح اس حالت کیتی ہے کہ انہیں کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی تھی سونے میں۔ پھر سرکار نے فرمایا کون ایسا آدمی ہے کہ جس بندے نے آج صبح اس حالت کیتی ہے کہ کسی انہیں بیمار دی عیادت کی تھی جا کے انہیں؟ عرض کی تھی سونے میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے چار کام پوچھ کے جدو تے ہر باری اگو ہاں ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آئی جدو چارے مرتبہ انجی ارشاد عرض کی تھی حضور میں تا سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر جن دے اندر ایک خوبیاں ہو گیا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا، جن دے اندر ایک خوبیاں ہو گیا۔ علماء فرماندے نے کہ آج ہی سرکار نے وہ کیوں پوچھیا بھلا، اے چار گلاں جے سرکار نے پوچھیاں آج ہی کیوں پوچھیا بھلا؟ سرکار کو پتہ ہے کہ آج پورے مجمع میں ایک کام میرا ابو بکر ہی کر کے آیا ہے، تا سرکار نے آج ہی پوچھ لیا، بس کل نہیں پوچھیا، پہلے نہیں پوچھیا، نہ صبح اور کدی بھی نہیں پوچھیا، آج ہی پوچھ لیا۔ بس آج دو گلاں سمجھ چاہتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب ہے، دوسری گل یا پھر دوسرا ایک اور مزاج ہو سکتا ہے، ایک تو مزاج یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کو پتہ لگ گیا کہ آج ابو بکر نے ایک کام کیتا اور کسی کو کام نہ ہویا تاکہ کہ سرکار نے پوچھ لیا۔ تو دوسرا پہلو یہ بھی نکل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مزاج شناس مصطفیٰ تھے، حضور کے مزاج کو سمجھنے والے تھے۔ بس سیدنا صدیق اکبر آپ جو اللہ نے آپ کو فراست والا نور عطا فرمایا اس نور سے آپ نے بھانپ لیا، آج مصطفیٰ نے پوچھنا میں پہلے کر کے آوا پھر یہ بھی اسی بات سے یہ پہلو نکلتا ہے۔ بارکیف اللہ پاک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جتنی شان عطا فرمائی جن نے گن گائی انہیں کم ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ جتنے لوگوں نے اسلام تے احسان کیتا میں سب دے بدلے چکا چھوڑے نے، لیکن ایک ابو بکر دا قرضہ باقی ہے۔ اتنا کام کیتا جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہ آپ دا قرضہ لے باقی، حضور فرماتے قیامت والے دن رب قرضہ چکائے گا۔ تیسرا سپارہ ہے جی، توجہ کرے جی، یہ تیسرا سپارہ ہے سورہ آل عمران ہے، یہ دی آیت نمبر 26 ہے جی۔ میں پڑھنا چاہنا تسی جتنے پساتی بیٹھے ہیں توجہ دنال سننا جی۔ یہ دا لفظ ہے جی کول دا معنی ہوندہ ہے اے محبوب تسی فرما دیو۔ اللہ نے ایک دعا سکھائی ہے محبوب کریم کے توسل سے امت کو، قل آپ کہہ دیں اللہم اے اللہ مالک الملکی تو ملک کا مالک ہے، تو اتل ملک من تشاء تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ جس سے تو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے تو لے لیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ تو جسے چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے،
اگے لفظ ہے یہ کہ والا بی یادی کل خیر، بی یادی کل خیر، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بی یادی کل خیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انکا علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اچھا یہ آیت بتا رہی ہے، آیت دس رہی ہے اللہ دے ہاتھ چ خیر ہے، بی یادی کل خیر، مولا تیرے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ ایک مرتبہ سارے بولی گا، اللہ کے ہاتھ میں، یہ لفظ بتا رہا ہے بی یادی کل خیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ اب میں قرآن میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اللہ کا ہاتھ کہاں ہے، بیٹھے ہو، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ کا ہاتھ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اللہ کا ہاتھ کہاں ہے؟ تو جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے 26ویں سپارے پہ پہنچا تو وہاں پہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کہاں ہے۔ یہ سورۃ الفتح ہے، رب ذوالجلال نے اس میں ارشاد فرمایا، بیٹھے ہوتے خود رہا سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہاتھ ہے، کہاں پہ ہاتھ ہے؟ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے، ان الذین یبا، یہ سورۃ الفتح آیت نمبر 10 ہے اس کی، اللہ کا ہاتھ ڈھونڈنا چاہتا ہوں، اللہ کا ہاتھ کہاں ہے؟ تو یہ سورۃ فتح ہے، 26واں سپارہ بتا رہا ہے، آیت نمبر 10 ہے، فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یبایعونک، اے محبوب تمہارے وہ بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، جس نے تمہاری بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے، اللہ کی بیعت کی ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، فوقا، اوپر، ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر۔ محبوب کریم علیہ السلام نے مقام حدیبیہ پر ایک بیعت لی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام آ کے بیعت کر دے، صحابی دا ہاتھ تھلے ہوندا، محبوب کریم دا ہاتھ نیوتے ہوندا، تھلے ہاتھ صحابی دا، اتے ہاتھ رسول اللہ دا، انج بیعت ہوئی، سرکار نے پوری جماعت کو بیعت لئی، انج بیعت ہوندی رہی، بیعت ہوندی رہی، اگلا صحابی انج بیعت، اگلا صحابی بیعت، اگلا صحابی بیعت ہوندی رہی۔ اب اسی بیعت کو اللہ نے ذکر کر دیا ہے، فرمایا محبوب کریم جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے نا، انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، یا اللہ کیوں؟ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا قرآن، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، فوقا، اوپر، ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر۔ یہ آیت بتا رہی ہے محبوب کریم کا جو ہاتھ ہے وہی اللہ کا ہاتھ ہے، یہ بتا رہی ہے، اور اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، اور پیچھے پڑھ چکے اپن اللہ کے ہاتھ میں، اب محبوب کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اب محبوب کے ہاتھ میں خیر ہے، ہاتھ دے وچ وہ ذکر ہے، بھی یادی کل خیر، ہاتھ دے وچ خیر ہے، ہاتھ دے، ہون دیکھنا ہے محبوب دے ہاتھ دے وچ خیر کیڑی ہے، ان دیتے حدیث پاک سنو، صحابہ فرماتے ہیں انج مسجد نبی جمع غفیر، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر پاک اور پیارے محبوب کریم علیہ السلام، تاجدار ختم نبوت، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، مصطفیٰ کریم مسجد میں داخل ہوئے، مصطفیٰ کریم مسجد میں داخل ہوئے، جب حضور مسجد میں داخل ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں ایسا تکیہ ہے سرکار دے ہاتھ دے وچ صدیق اکبر کا ہاتھ تھا، آپ کے ہاتھ ہے، صحابہ فرماتے ہیں سجے ہاتھ صدیق اکبر دا ہاتھ، کھپے ہاتھ عمر پاک دا ہاتھ، اب حضور کے ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے، قرآن کہہ رہا ہے بیادی کل خیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، قرآن بتا رہا ہے وہ جو اللہ کا ہاتھ ہے وہ مصطفیٰ ہی کا تو ہاتھ ہے، اب مصطفیٰ کے ہاتھ میں خیر ہے، ہاتھ سے صدیق اکبر کا ہاتھ آیا، یہ صحابہ فرماتے ہیں جو اینڈ منظر تک کیا صحابہ خوش ہو گئے، جو سرکار نے تکیا کہ ساڑھے انج آمن تے صحابہ خوش ہوندے پہنے، سرکار نے فرمایا صحابہ اگر انج آمن تے خوش ہوندے پہ تو سنو تو سا اتھے تک خوش ہوندے پہ ہو، قیامت والے دن بھی اسی انجی آواگے۔ اب حضور کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے؟ صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، تے سرکار دی ہاتھ وچ خیر ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے، اس سے پتہ چلا صدیق اکبر خیر ہیں،
صدیق اکبر ہے پوری امت کے لیے خیر ہے. اسی وجہ سے آپ کی والدہ ان کی جو کنیت ہے پڑھیں گے تو پھر وہاں پہ ملے گا آپ کی والدہ کی کنیت تھی ام الخیر کی معنی بنے خیر دی ماں. بیٹھے ہو کہ بھاگے ہو. اب یہ قرآن بتا رہا ہے صدیق اکبر خیر ہیں صدیق اکبر خیر ہیں. دل سے کیا بتا سبحان اللہ. یہ سنیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کتنا پیار کر دے آپ دینا حضور کتنا پیار فرماتے. توجہ نہ سننا جی دو چار گلا. محبوب کریم علیہ السلام آپ نے بس موج دے وچ آ کے سرکار نے ارشاد فرما چھڑیا ہجرت کرنی ہے بس ایویں سرکار موج بیٹھے فرمائے. لیکن انتظار ہے کدو مالکاں دا حکم آندا ہجرت واسطے آیا نہیں. محبوب کریم نے فرمایا بس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو ہجرت دا حکم آ گیا تو محبوب کریم علیہ السلام آپ نے اپنے بستر تے لٹایا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بستر تے لٹا کے تے آپ سیدنا صدیق اکبر دے دروازے تے آگے خود مصطفیٰ صدیق اکبر کے دروازے پہ آگے خود حضور دروازے پہ آگے آگ کے دروازہ کھٹکھٹایا یا دروازہ کھٹکھٹایا فوری آواز حضور میں حاضر. حضور حکم فرماؤ ہجرت واسطے جانا نکلنے تیار ہو. عرض کیتی سونے تسی اج فرماندے اسی ادوں دے تیار روزانہ کرنے ہیں جو تسی ارشاد فرمایا سی گا پہلے. میں تو روزانہ تیاری کر کے بہنا پتہ نہیں اج محبوب فرما دین اج فرما دین. روزانہ تیاری کر کے بہنا جناب سیدنا صدیق اکبر بستر پہ مولا علی لیٹ گئے. ساری امانتاں کفار دیاں مولا علی پاک دے ذمہ لگائیاں. صدیق اکبر نو نال لیتا رات دے اندھیرے وچ چلے گئے. سفر دے وچ مخالفاں نو تے نہیں لے جائی دینا یاراں نو نال لے کے جائی. پھر حالات جیسے ہون کے 100 اونٹ انعام تے لگیا پہ کہ ابو جہل امیہ خلف سارے نے 100 اونٹ انعام تے لگایا. جڑا بندہ لے کے آئے گا 100 اونٹ انعام پائے گا. ایسے سنگین حالات ہیں نازک حالات ہیں. محبوب کریم صدیق اکبر نال لے کے نکل پہ رات دا اندھیرا ہے. 27 رات ہجرت آپ نے ہجرت فرمائی. جو ہجرت فرمان واسطے نکلے اللہ پاک صاحب نو مکے لے کے جاوے. لیکن جو جناب سیدنا صدیق اکبر ایک پہاڑ دے قریب جا پہنچے غار سور تک پہنچنا ہر بندے دے واسطہ روک آج بھی نہیں ہے آج بھی نہیں ہے. حالانکہ اتنے رستے پہلے دن نسبت بڑے آسان کر چھوڑے پوڑیاں دے ماحول بھی بنے پہ ہوتے لیکن اے دے باوجود غار سور تک پہنچنا ہر مائی دے لال دے واسطہ روک نہیں ہے. دونوں ہستیاں انج پہاڑ دے قریب آ پہنچی. عرض کی تی سونے جے تسی اجازت دیو تے میں کندھے تے بٹھا کے لے چلا کندھے. پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے اے نہیں ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا نہیں فرمایا. فرمایا ابو بکر جو تسی چاندے ہوتے اسی بھی پسند فرما دے. ابو بکر بیٹھے محبوب کریم کندھے تے سوار ہیں. او بھائی ہمیں بار بار بس عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نا طرح طرح دے جملے کس کس کے عوام الناس کو بدھو بنایا. اور دیکھو جی بستر تے علی پاک کو لٹا دیا. او بھائی بستر تے علی نظر آتا ہے تے کندھے تے مصطفیٰ نظر نہیں آتے. تسی کلی ٹھنڈی سبحان اللہ کیے اون تے اسی تاڑے واسطے ہیٹر بھی لایا یارا اون تے سبحان اللہ اچھی بندی ہے اور اچھی اکھو سبحان اللہ. بستر پہ علی ہے وہ ہماری آنکھوں کے چراغ ہیں ہماری آنکھوں کا نور ہے علی ہمارے سر کا تاج ہے علی. جو علی سے نہ پیار کرے اس کے ایمان پہ شک ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے. علی بستر پہ آرام فرما رہے علی کی عظمت کے قائل ہے ہمارے عقیدے کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تے موڑے تے سرکار نو لے کے جا رہے ہیں نا. کوئی بندہ گھوڑے دے تھلو لنگے کوئی گھوڑے دے اتو لنگے کوئی گھوڑے نے چمے کو اگو چمے کو پچھو چمے جویں مرضی چمے. ایک دن پوچھ لیا حضرت اتنا عقیدت ایک گھوڑے دے نال کہندے ہاں جی یہ گھوڑا اوہ اندے تے پاک حسین سوار ہویا ہے. بیٹھے ہو عقیدت نہ تھلو لنگا ہاں دینے گھوڑے پتہ نہیں کتو کتو گھوڑے نے چمہ دینے انہاں دی اپنی عقیدت
سمجھ نہیں آندی چمن تے آمن تے گھوڑے نو چمن لا پیندے منن تے آمن تے گھوڑے نو منن لا پیندے نہ مننا تے پھر صدیق اکبر نو نہیں منیا بھائی ادھر والی اتنا پیار کیوں ہو رہا بھائی کہ اس گھوڑے تے سوار ہوئے سن پاک حسین اچھا جڑے گھوڑے تے پاک حسین سوار ہون پھر اتنا پیار کرنا جی بالکل حق بندا ہے نا جی پاک حسین دی سواری ہے تے جڑے پاک حسین دی سواری نہیں اتنا پیار ہوئے تے جڑے مصطفیٰ دی سواری صدیق اکبر ہے وہ پاک حالانکہ گھوڑا وہ نہیں ہے جڑے آج گھوڑا لے کے پھرنے گھوڑا وہ تے نہیں ہے نا جو پاک حسین پہ سوار جی جی وہ گھوڑا واقعی قابل دید ہے جس پہ پاک حسین سوار ہوئے تھے لیکن یہ وہ نہیں ہے بیٹھے ہوگے واقعی ہو یار وہ گھوڑا واقعی ہم تو ایسا مانی بندے ہیں بہو منن والے بندے ہیں بہو ادب والے بندے ہیں جی جی وہ گھوڑے دا سا پیاری چمیے جن دے پاک حسین سوار ہوئے لیکن جو ہوئے تھا بیٹھے ہوگے واقعی جو ہوئے تھا لیکن صدیق اکبر تو وہی ہے نا جس پہ مصطفیٰ سوار ہوئے ہے نا یہ تو وہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پھر انج اپنے کندھے تے اٹھا کے اگلا جملہ سننا جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ تندور تے روٹیاں پہ لامن سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطول آپ تندور تے روٹیاں پہ لامن مصطفیٰ کریم آ گئے بیٹی ایک پیڑا مینو بھی دو میں بھی روٹی لانی سرکار نے آپ روٹی بنا کے تندور چلا چھڑی تھوڑی دیر بہ گئے سیدہ زہرا دی لگیاں روٹیاں ساریاں پک گیا مصطفیٰ کریم علی ایک روٹی نہ پکی کچی کھڑی جب روٹیاں اتاریاں تے بی بی بولی ابا جی میرے روٹیاں پاک گیا تہاڈی روٹی کچی ہے میری روٹیاں پاک گیا نے سرکار فرمان لگے زہرا انہوں ہاتھ میرا لگ گیا ہے انہوں جہنم دی آگ نہیں ساڑ دی دنیا دی آگ دی تے مجال ہی کھوئی نہیں ہے نا آٹے نو ہاتھ لگے مصطفیٰ کریم دا انہوں دنیا دی آگ نہیں ساڑ دی نہ جہنم دی آگ ساڑ دی تے جنہ کندیاں تے مصطفیٰ بیٹھے ہون وہ کندیاں دی شان دا عالم کے ہوئے گا بنا کہلا ہاتھ لگے اور روٹی نو آگ نہیں ساڑ دی ابو بکر کی شان پہ سر کے ایک حدیث پاک ہے ویسے عمومی طور پہ یہی قانون ہے کہ جناب حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین منیرین آپ ہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جناب حسنین کریمین وہی جنت کے جوانوں کے سردار ہیں لیکن ایک حدیث پاک ہے مخصوص جماعت کے صدیق اکبر بھی سردار ہوں گے جنت میں سارے دن مخصوص جماعت کے ایک جماعت کے سردار جنت کے اندر صدیق اکبر بھی ہوں گے حوض کوثر پہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ کھڑے ہوں گے سرکار نو کندھے تے اٹھا کے غار تے جا پہنچے عرض کی تھی سونے تو سب باہر کھڑے ہو وہ میں غار صاف کر لوں غار کے اندر صدیق اکبر تشریف لے گئے رات کا اندھیرا ہے میں رستے وچ انج چڑھ جانا گل کرنا آسان ہے چڑھ کے بھی کھانا مشکل ہے پھر اتے کندھے تے کسی نو لے کے چڑھنا واہ ابو بکر صدیق تیری جرت کو سلام ہے آپ اندر داخل ہوئے پورے غار دی صفائی کی تھی صفائی کر کے جتنے سوراخ سارے بند کر چھڑے عرض کی تو حضور ہون تشریف لے آؤ غار کی اندر جتنی انوار و تجلیات غار کے اندر کا جتنا وہ منظر قرآن نے بیان کیا ہے قرآن نے بیان کیا جب اندر جتنی آیات نازل ہوئی ہے غار دے اندر جملہ سننا او دے متعلق کسی نہ کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا دوسری رائے نہیں آ سکتی کہ جو یہ آیت وجہ ذکر آندہ پہ اذ یقول لصاحبہ فی الغار کہ اس غار دے ساتھی نے اپنے ساتھی نے آکھیا لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور آکھیا کہ نے سان یس نہیں اونا دوواں دے وچوں دوسرے نے انہوں سمجھایا اب یہ جو قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں ان کا مصداق کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ غار کے اندر بس صدیق اکبر ہی ہے نا نہیں تو سمجھ آئی یعنی پوری امت کی علماء کرام کی فقہاء کرام کی محدثین کی پوری امت کی لصاحبہ اپنے صاحب سے کہا غار کے اندر لا تحزن غم نہ کر یہ قرآن کے الفاظ ہیں علماء ایک مسئلہ خرچ کر دیں کہ مسئلہ خرچ کر دیں تھوڑی طبیعت ناساز ہے لیکن تسا میں ڈھلے ہو کے بندے ہو بابا اور اچھا کرو سبحان اللہ
سرکار نے فرمایا لا تحزن، انج بوئے دے اگے آ گئے سارے کافران دا ٹولا بوئے دے اگے آ گئے، دن چڑھیا بوئے دے اگے آ گیا ٹولا کافران دا، قریب آئی کہ کوئی کافر تھلے بہ کے تک لیندا، مالکہ نے راتوں رات کے حکم فرمایا، فرمایا مکڑی بوئے اگے جالا لاوے، کبوتر آنڈا ہی دے وے اتھے بہ کے، تے انج سارے کافران دا ٹولا بوئے دے اگے آ گیا۔ صدیق اکبر فرماندے انہیں قریب آ گئے ہیں کہ سانو انہاں دی آوازاں آندیاں پیاں سن، سارے کفار کوئی کے گلاں کردا ہے، کوئی کنج دی گلاں کردا ہے، قریب آئی کوئی بندہ تھلے بہندا اندر نظر پہ جانی سی۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے۔ آپ جو پریشان ہوئے اپنی ذات کی وجہ تو پریشان ہوئے، حضور کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ جب حضور کی وجہ سے پریشان اس لیے کہ پوری امت کی امانت ہے صدیق اکبر کے پاس، پوری امت کی امانت ہے، اللہ کے نبی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، امام الانبیاء کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، 100 انعام لگیا ہوا ہے۔ ایک بیلی جلدی بولے کہنا حضرت جی دیکھو امانتہ ہر بندے نہیں دی پدیا، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، کہنے جو جان لگیا امانتہ حضور نے کینوں دیتیا نے، میں کہا علی نو دیتیا نے، کہنے پھر علی دے شانتی ہویا نا، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، علی پاک دی بہت شان ہے، امانتہ صاحب نے نہیں دیپ دیا، انہوں دیپ دیا نے جن دیتے پورا پورا یقین ہوگئے، علی دی بڑی شان ہے، حضور نے کافران دی امانتہ علی دے ذمہ لائیا، لیکن صدیق اکبر تمہیں تے صدقے جائیے نا، اللہ دی امانت صدیق اکبر دے ذمہ ہے، علی دے ذمہ تے کافران دی امانتہ ہے، اللہ کی جو امانت ہے وہ صدیق اکبر کے ذمہ ہے۔ اندر لے کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جی بستر پہ لیٹے مولا علی، دیکھو بستر پہ علی لیٹے علی کی شان ہے، لیکن صدیق اکبر کی شان پہ قربان جائے کہ ان کی گودی مصطفیٰ کا بستر بنی ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت، نہ اسا اتھے انکاریاں نہ اسیتے انکاریاں، اسا اتھے بھی مانیا اسا اتھے بھی مانیا، مولا علی دی قصیدے پڑھنے والے ہیں تے صدیق اکبر دی صداقت دے اسا چرچے کرنے والے ہیں۔ بیٹھے تک سبحان اللہ۔ سرکار اندر تشریف لے آرام فرماندے پہنے سرکار، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے ہوندے سن کہ ابو بکر او رات تلی نیکی سانو دے دو، عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں لے لو، عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں لے لو، رات نیکی دے چھوڑو، اس نیکیاں دے حقدار صرف صدیق اکبر ہی تھے بس۔ تسا تے میں تصور نہیں کر سکتے، حالے تصور نہیں کر سکتے کہ صدیق اکبر او جے تینہ راتہ جی کی میلہ لٹیا انہوں نے، کیوں جی؟ وہی محبوب کریم علیہ السلام کا نورانی چہرہ جد متعلق حضور نے خود فرمایا، بعد ہی ایسے لوگ آنگے کہ جب اپنے تن من دھن سب کچھ دے کے تے بھی کہیں گے یا رسول اللہ ایک جھلک توڑے مکھڑے دی نظر آ جاوے، وہ جو محبوب کریم دے نورانی چہرے دے ایک مکھڑے دی جھلک تے غازی علم دین اپنی جان قربان کرے، ممتاز حسین قادری جانا قربان کرے، صرف او دی ایک جھلک واسطے 3 راتہ صدیق اکبر دی گودی چ رہے، دوجا کوئی نہیں بابا، دوجا کول کوئی نہ کل نہیں سن، سانی یسنائن دومیں بیلی ہے بس، کنج رحمتاں کنج فیض لٹیا ہوئے گا یہ صدیق اکبر ہی کو پتہ ہے۔ بس انج آرام فرما رہے ہیں، اچانک نظر پہ گئی ایک سوراخ ننگا آئی، اسے آپ نے فوری اڈی رکھ دیتی، اٹھنا نہیں ہون دوبارہ کو کپڑا شپڑا پھاڑ کے تے پاواں گے تے پھر سرکار دے آرام وچ خلل آئے گا، او میں اڈی چکی تے اوتے رکھ دیتی، یا اڈی رکھی تو جڑا بیلی اندر بیٹھا ہے انہوں بھی پتہ لگ گیا، جدہ واسطے انتظار کر دے پھر وہ بھی آ گئے نے بس، وہ بیلی بھی اندر دوڑے اور سارے سوراخوں نے چیک کی تے بند آئی ساپ، جدو سارے چیک کی تے اخیر اے سوراخ تے آیا نا تو انسانی جسم دی بو آ گئی، کہندے اتھو کو راہ بنے گا، انہیں پہلے تھلو تھوڑا جا اپنا منہ ماریا تھلے صدیق اکبر، آپ نے پتہ لگ گیا تھلے کوئی شے آ گئی، بیٹھے ہو آپ اور میں اسلام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، کیوں؟ حالات نہیں صحیح ہیں، وہ حالات ٹھیک ہے، اڈی رکھ کے بیٹھے ہیں تھلو انہیں ہنیری رات ہے، اندھیری غار چ بیٹھے ہیں، ہاں بہترین بند کمرے چ نہیں بیٹھے، اتنے تا بہترین کمرہ ہویا اچانک بتی بند ہو جاوے دہشت پیدا ہوندی دل وچ، اندھیری غار چ بیٹھے تے پھر اڈی اتنے سراغ دیتی ہوئی ہے، اندر ادھر ساپ نے تھلو سیر ماریا، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بھی بندہ ڈر جائے گا، لیکن وہ جھلے میں پتہ نہیں ہے جب تو ساپے تے عاشق رسول بیٹھا ہے نا،
انہیں 2-3 مرتبہ تلے سیر مارے لیکن نہیں، پھر آخر انہوں ڈسنا پیا، آخر انہیں ڈنگیا ہے، آپ نے ڈنگ کھادا ہے لیکن پھر بھی اڈی میں ہلن دیتا نہیں۔ سبحان اللہ۔ انسانی ایک فطرت ہے، انسانی فطرت، اچانک کنڈا بھی چپے نا جسم ہلدا ہے، اچانک سوئی بھی چپے جسم ہلدا ہے، سانپ نے ڈنگیا ہے لیکن لات نو جنبش بھی نہیں ہون دیتی صدیق تاکہ مصطفیٰ کریم دے آرام وچ خلل بھی نہ آوے۔ انہیں ڈنگ مارے ہیں لیکن آپ نے چکیا نہیں ہے۔ بالآخر زہر اتنا اثر کر گیا کہ وہ زہر آنسواں دی شکل دے وچ اکھاں وچوں باہر آ گیا۔ جدو آنسو نکلے آپ دے وردوہا دے چہرے تے آ کے ڈگیا، سرکار دی آنکھ مبارک کھول گئی۔ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، اور جدو ڈنگ پہ چلاندا ہی جڑے جھولی بھی ستے پہنے بے خبر ستے پہنے، نہیں تجھے سمجھے نہیں گل، جدو ڈنگ پہ لی چلائی کھلا ہے، جو مصطفیٰ کریم زمین پہ کھڑے کارش بری کی خبر دینے والے بے خبر ستے پہنے، لیکن آج امتحان ہے ابو بکر صدیق دا، گوٹی آن والے دے خیال کرنا ہے کیا دی جان دا خیال کرنا ہے۔ کہتے نہیں علی نے بستر پہ لیٹ کے جان دی ہے، ابو بکر نے ڈنگ کھا کے بھی تے جان دیتی ہے نا، اوتھے علی نے بستر تے جان دیتی ہے، ابو بکر نے بھی جان دیتی ہے نا، اوتھے پر تلوارہ نہیں چلیا لیکن اتھے تے ڈنگ چل گیا ہے۔ کیوں جی؟ اوتھے تے تلوارہ چل دیا تے موڑی جان جانی ہے نا، تلوارہ تے نہ چلیا لیکن اتھے تے ڈنگ چل گیا ہے، ایک نہیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ڈنگ مارے، بالآخر زہر آنسوان دی شکل دے وچ اکھاں چوں باہر آ گئی، جدوں بدوہا دے چہرے تے آ کے آنسو ٹپ کے سرکار دی اکھ مبارک کھول گئی۔ فرمایا ابو بکر پریشان ہو گئے ہیں، پریشان ہو گیا، عرض کی تھی سونے پریشان نہیں لگدا کسی شے نے ڈنگ لیا ہے۔ سرکار اٹھے، فرمایا کہ ایڑی ہٹاؤ، ان کو اوزار لے کے بیٹھے ہیں، اوزار تو لے کے نہیں بیٹھے ہیں، نہیں سرکار نے فرمایا اڈی ہٹا، کیونکہ سرکار نو بھی پتہ ہے کائنات کی ہر چیز محبوب کی غلام ہے۔ فرمایا اڈی ہٹاؤ، یا اڈی ہٹائے، ساتھ پہ چاہیں شکر دا باہر نکلے فوری۔ فرمایا تو ڈنگے آئی ہوئے، عرض کی تھی حضور ناراض نہ تھی، سانو پوچھو سے بھی بڑی دیر دے بیٹھے ہیں، ہاں بڑی دیر دی اسی آس لا کے بیٹھے ہیں، آج جننے سراغ کیتے نا کسے گالتے کیتے ہیں، جننے دروازے بنا کے بیٹھے ہیں کسے گالتے بنا کے بیٹھے ہیں۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ بول اٹھے، چڑھ فریدہ چکوٹھے تے چڑھ فریدہ ویک گھر گھر بلدی اگ، میں سمجھیا کہ میں مٹھا ہے تے مٹھا ہے سارا جگ، میں سمجھا کہ اللہ میں ہی عاشق ہے تھی، جنہوں شہر پٹیو وہی عشق نظر آندہ ہوتے ہیں، عاشق بھی وہ ساپ بھی عشق تڑپدا رہ گیا۔ آپ نے جو فرمایا کہ اے زہر چوس، پھر ساپ نے زہر چوسیا۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ مزار میں آرام فرما رہے۔ آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار نے اپنے نال کیوں لٹایا؟ آج یہ بیلی گھوڑے چمن والا اتھے نہیں جاندہ، کیوں نہیں جاندہ بھائی؟ کدن ساڑی مردی ہے، تیاری مردی نہیں ہے، مالک تینوں آون دین دے نہیں ہے، آون کیوں نہیں دین دے؟ اس وجہ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر ایتھی اڈی رکھ کے اس کالے نانگرو تو میرے نہیں آ دیتا، تینوں کول لٹا کے کالے نو میں میرے نہیں آن دینا انشاءاللہ۔ ہون ہر پاسے جا سکتے ہیں لیکن اتھے نہیں جا سکتے۔ اللہ پاک والی میری حاضری قبول فرمائے۔